السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 5 حل کیا جائے۔ پہلے چند باتیں ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اس سبق کے اندر حاضی کا استعمال ہے، اور حاضی کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ حاضی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اگلے کلمے پر تا لگی ہو، یعنی جو عربی میں مؤنث ہو۔ اسے سمجھ لیجئے جو فیمیل ہے اس کے لیے حاضی استعمال ہوتا ہے، اور جو میل ہے اس کے لیے حاضہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حاضی کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے اس کے لیے حاضی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یہ قریب کے لیے۔ اور تلکا یہ بھی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہو اس کے لیے۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ جس کے یہ جو تلکا ہے یہ اس کا معنی وہ ہے، تلکا کا معنی وہ، اور اس کا استعمال وہاں پر ہے اس سبق کے اندر جہاں تا لگی ہوئی ہے، یعنی جو مؤنث ہے۔ یہ عربی میں مؤنث الکلمات ہوتے ہیں جو ان کے لیے تلکا استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق کو اب دیکھ لیجئے۔ حاضی اریکتن، یہ صوفہ ہے۔ حاضی معنی یہ، اریکتن معنی صوفہ۔ صوفہ عربی میں مؤنث ہے، فیمیل ہے، اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے، تو اریکتن مؤنث ہے۔ حاضی طاولتن، حاضی معنی یہ، طاولتن معنی میز، یہ میز ہے۔ حاضی ساعتن، حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے۔ حاضی قلنسوۃن، حاضی معنی یہ، قلنسوۃن معنی ٹوپی، یہ ٹوپی ہے۔ حاضی دراجتن، حاضی معنی یہ، دراجتن معنی سائیکل، یہ سائیکل ہے۔ تلکا اسطوانتن، تلکا معنی وہ، اسطوانتن معنی پلر، ستون، وہ ستون ہے۔ تلکا حقیبتن، تلکا معنی وہ، حقیبتن معنی ہینڈ بیگ، وہ ہینڈ بیگ ہے۔ حاذا جمل، دیکھ لیجئے یہاں پہ حاذا آیا ہے کیونکہ یہ جو جمل ہے اس کے آخر میں تا لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تا لگی ہوئی ہوتی تو یہ حاذا نہیں بلکہ حاضی ہی ہوتا۔ اب حاذا کا استعمال اسی لیے ہوا کیونکہ اس کے آخر میں تا لگی ہوئی نہیں ہے۔ ترجمہ حاذا کا بھی یہی ہوتا ہے۔ حاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ تلکا ناقتن، وہ اونٹنی ہے۔ ذالکا موزون، دیکھیے ذالکا استعمال ہوا اس لیے کہ موزون کے آخر میں تا لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تا لگی ہوئی ہوتی تو تلکا نہیں، ذالکا نہیں، بلکہ ذالکا کی جگہ تلکا استعمال ہوتا۔ تو ذالکا کا استعمال ہوا اس لیے کہ اس کے آخر میں تا لگی ہوئی نہیں ہے۔ ذالکا موزون، وہ کیلا ہے۔ تلکا ساعتن، وہ گھڑی ہے۔ حاضی قلنسوۃن، یہ ٹوپی ہے۔ تلکا قباتن، وہ ٹوپ ہے، قباتن معنی ٹوپ۔ حاذا طعام، یہ کھانا ہے۔ ذالکا ماؤن، وہ پانی ہے۔ حاضی دراجتن، یہ سائیکل ہے۔ تلکا طاولتن، وہ میز ہے۔ حاذا مقراضن، یہ کینچی ہے۔ تلکا اریکتن، وہ صوفہ ہے۔ حاضی حقیبتن، یہ ہینڈ بیگ ہے۔ تلکا محفظتن، وہ بستہ ہے، وہ کتابوں کا بستہ ہے۔ عربی بناؤ۔ یہاں پر بھی ہمیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عربی بنانا ہے۔ یہی دیکھنا ہے کہ جس کی عربی ہم نے اوپر تا کے ساتھ پڑھی ہے اس کے لیے حاضی لگائیں، اور
جس کی عربی ہم نے تا کے بغیر پڑھی ہے، جس میں یعنی تا آخر میں لگا ہوا نہیں ہے، اور اس کی عربی ہمیں بنانا ہے یہ سے، تو اس کی عربی ہاذا سے بنائیں، اس میں ہاذا لے کر آئیں۔ اب یہ ہے یہ ٹوپ ہے، تو دیکھیے ہم نے ٹوپ کی عربی اوپر پڑھی ہے قبعۃن، یعنی ٹوپ کی عربی جو ہے اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پر ہاذے ہی لے کر آئیں گے۔ یہ کی عربی ہم ہاذی ہی سے لائیں گے، ہاذا سے نہیں، کیونکہ جو ٹوپ کی عربی ہے اس میں آخر میں تا لگی ہوئی ہے، تو ہم بنائیں گے ہاذہ قبعۃن، وہ ٹوپی ہے۔ اب ہم نے ٹوپی کی عربی قلنسوۃن پڑھی ہے، اس میں بھی تا لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر ذالکا نہیں لائیں گے بلکہ تلکا لائیں گے، کیونکہ تلکا وہاں آتا ہے جہاں جس کی عربی کے آخر میں تا لگی ہوئی ہو، تو یہاں لائیں گے تلکا قلنسوۃن۔ یہ گھڑی ہے، تو گھڑی کی عربی میں بھی تا لگی ہوئی ہے، ہم لائیں گے ہاذہ ساعۃن۔ وہ میز ہے، تو میز میں بھی تا لگی ہوئی ہے، جو عربی ہے اس کی طاولۃن، اس میں تا ہے، تو اس کے لیے لائیں گے تلکا، وہ کی عربی لائیں گے تلکا، تلکا طاولۃن۔ یہ صوفہ ہے، صوفے کی عربی اریکۃن ہے، اس میں تا لگی ہوئی ہے، تو لائیں گے ہم ہاذہ اریکۃن۔ وہ گھڑی ہے، تو گھڑی چونکہ مؤنث ہے عربی میں، تا لگی ہوئی ہے اس میں، تو اس کے لیے تلکا لائیں گے، تلکا ساعۃن۔ یہ اونٹنی ہے، ہاذہ ناقۃن، اسی لیے ہاذہ لائے کیونکہ اونٹنی کی جو عربی ہے اس میں تا لگی ہوئی ہے، ناقۃن۔ وہ اونٹ ہے، اب اونٹ کی عربی میں تا نہیں ہے، تو ہم وہ کی عربی ذالکا لائیں گے، ذالکا جملٌ۔ یہ گملہ ہے، تو یہ کی عربی ہاذا لائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو گملے کی عربی ہے اس میں تا نہیں ہے، ہاذا عصیصٌ۔ وہ پودا ہے، پودے کی عربی میں بھی تا نہیں ہے، تو ہم یہاں پر بھی ذالکا لائیں گے، ذالکا غرسٌ۔ یہ بیگ ہے، چونکہ بیگ کی جو عربی ہے حقیبۃن، اس میں تا لگی ہوئی ہے، تو اس لیے یہاں پر ہاذہ لائیں گے، ہاذہ حقیبۃن۔ وہ ظلمت ہے، ظلمت میں بھی تا لگی ہوئی ہے، ظلمتن، تاریکی اندھیری، تو اس میں بھی ہم استعمال تلکا کریں گے، تلکا ظلمتن۔ وہ سائیکل ہے، سائیکل کی عربی جو ہے اس میں بھی تا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم تلکا لائیں گے، تلکا دروازۃن۔ یہ چراغ ہے، چراغ کی عربی میں تا نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہاذا لائیں گے، ہاذا مصباحٌ۔ وہ طاق ہے، طاق کی عربی مشکاتٌ آتی ہے، مشکات میں تا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں تلکا لائیں گے، تلکا مشکاتٌ۔ یہ گھڑی ہے، ہاذہ ساعۃٌ، کیونکہ تا لگی ہوئی ہے آخر میں، تو ہاذہ لائیں گے۔ وہ ٹوپی ہے، تو وہ کی عربی تلکا لائیں گے، کیونکہ قلنسوۃن میں تا ہے، تلکا قلنسوۃن۔ وہ صوفہ ہے، صوفے کی عربی اریکۃن، اریکۃن میں تا ہے، اس لیے یہاں پر بھی تلکا لائیں گے، تلکا اریکۃن۔ وہ سوٹ کیس ہے، تو ہاذا حقیبۃن، یہاں پر ہاذا نہیں بلکہ ہاذہ لائیں گے، کیونکہ اس میں تا لگی ہوئی ہے، ہاذہ حقیبۃن۔ یہ چابی ہے، ہاذا مفتاحٌ، کیونکہ مفتاحٌ میں تا نہیں ہے، اس لیے ہاذا لائے۔ ذالکا، یہاں پر جو ہے گا ستون ہے، ستون کی عربی جو ہے گا اسطوانۃن ہے، اس میں تا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر ذالکا نہیں بلکہ تلکا لائیں گے، تلکا اسطوانۃن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔